جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت جو آج اجلاس ہوا، اس کے اندر سماعت ہوئی ہے کنٹونمنٹ کی زمین کے حوالے سے، اس کے کمرشل استعمال کے حوالے سے بہت سخت ریمارکس بھی دیے۔ اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیان حلفی والا کیس ہے، رانا شمیم صاحب جو ایکس جج ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے جو ایک ایفیڈیوٹ دیا اس کے اندر بھی بڑی مزیدار قسم کی جو ہے وہ حقائق سامنے آئے۔ اور اوریہ صاحب، پہلے تو میرا خیال اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر اپر کورٹ کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں جو بیان حلفی والا معاملہ تھا، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کا تو جو بیان ہے وہ تو لندن میں پڑا ہوا ہے ان کے پوتے کے پاس اور سیلڈ ہے اور لاکر میں ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کون سا والا جو ہے نا بیان۔ اب کتنے بیان حلفی ہیں یہ تو ایک مشکوک بنا دیا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اصل دیکھیں مزہ کا خیز ہنسی آتی ہے، ایک بیان حلفی آتا ہے، اس پہ پاکستان کا سب سے کریڈیبل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انصار عباسی اس بیان حلفی کو چھاپتا ہے، اس کے اوپر پاکستان کی سیکنڈ بگیسٹ پارٹی کی ہیڈ، تقریباً ہیڈ، اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتی ہے۔ اس بیان حلفی کے اوپر باقاعدہ کورٹ میں نوٹس لیا جاتا ہے، پروگرامات ہوتے ہیں، پاکستان کا میڈیا کا ہر بندہ پروگرام کرتا ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو اخبار، یعنی اس طرح کا آدمی جو ہے ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی ہے، لا کی یونیورسٹی، ٹھیک، یہ سارے سوال پوچھے صحافیوں نے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے، اور جج بھی ہے، نو کمنٹس۔ وہی نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف نے اگر کو وہاں پر لندن میں دیا ہے بیان، وہ کہتا ہے کہ میرا بیان تو اور طرح کا ہے، اب وہ پتہ نہیں کون سا نوٹری پبلک کا بیان آئے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم سب لوگ کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے، اس قوم کا آپ نے کم از کم ایک ہفتے کے اندر کئی 100 گھنٹے ضائع کیے، پاکستان کے میڈیا نے بھی ضائع کیے ہیں، پاکستان کے پولیٹیشنز نے بھی ضائع کیے ہیں، اور سالوں سے کر رہے ہیں، اور سالوں سے کر رہے ہیں ان ایشوز میں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ مسئلہ سمجھ ہے کہ انسانوں کو پتہ ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے، انسانوں کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اس جھوٹ کے اوپر عمارت تعمیر کی جا رہی ہے۔ اب اس میں مزہ کا خیز یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو انصار بھائی صاحب نے بعد میں رابطہ کیا، انصار آباد چھپنے کے بعد، انصار آباد بھی اس کے اندر رہ، اس نے بیان بھی اس نے دیا تھا اس کے اندر کہ میں نے ایک دفعہ کیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر تیسری بار کیا، تو پھر میرا رابطہ ہو گیا، وہ گاؤں میں تھے، اور پھر انہوں نے ایک اور مزیدار بات کی جو ہم کرتے ہیں اکثر ٹی وی کے اندر کہ جی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، اچھا جیسے ہوتا ہے نا کسی سے قرضہ مانگو نا تو کہتا ہے یار تو آواز ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ فون کرنا، تو انصار عباسی نے ویسا بہانہ لگایا کہ ان کو کچھ آواز مجھے ٹھیک نہیں آ رہی تھی، ضرور ہے جب آپ، لیکن یہ ہے کہ کال ریکارڈ پتہ چل جائے گا کہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو کریڈیبل نہیں رہنے دیتے ہو۔ کون نہیں رہنے دیتا؟ عام آدمی نہیں۔ مجھے اگر کیس ہوتا ہے، بڑے آدمی، جس وقت نواز شریف پہ کیس بنتا ہے تو عدلیہ 2 نمبر ہے، جس وقت زرداری پہ کیس بنتا ہے تو عدلیہ 2 نمبر ہے، جس وقت پرویز خٹک پہ کیس بنتا ہے تو عدلیہ 2 نمبر ہے، لیکن جس وقت غریب آدمی کی کیس بنتا ہے تو کہتے ہیں یار جج نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے، جج اور کیا کرتا؟ سارے وکیل اس کو یہی کہتے ہیں یار ہم تو لڑے بہت، لیکن تیرے خلاف تو ایویڈنس ہی نہیں تھا، تو کہاں سے لے کے آتے ہیں ایویڈنس؟ عام آدمی کو لیے نہیں ہے، یعنی پاکستان وہ ایسی بنانا سٹیٹ بن چکی ہوئی ہے کہ جس کے اندر بڑے، اب دیکھیں نا ملک ریاض کا انہوں نے آج ضبط کر لیا نا، بالکل پڑوس ہے نواز شریف صاحب کا، اور آج بی بی سی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو آج سے تقریباً 11 سال پہلے جس وقت یہ لا آیا ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ، کہ اگر آپ اپنی جو دولت ہے اس کو ایکسپلین نہیں کر پاؤ گے کہ آپ نے کہاں سے یہ حاصل کی تو ہم اس کو ضبط کر لیں گے۔ صحیح۔ بابر علی بہت بڑے سرمایہ دار ہیں پاکستان کے، بابر علی نے انٹرویو دیا، گفتگو کی ان سے شبر زیدی نے، اور شبر زیدی نے ہمارے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں نا مالٹا میں اور ہنگری میں اور فلانی جگہ جائیدادیں خرید رہے ہیں، نیشنلٹیاں لے رہے ہیں، وہ ایک دن ان کو کان سے پکڑیں گے اور کہیں گے نکل جاؤ یہاں سے، اور جائیداد بھی اب یہ وقت آنے والا ہے۔ میں آج سے تقریباً، اب تو بخیر جانا بند ہے، آج سے پہلے میں اسکاٹش پارلیمنٹ میں گیا تھا، مجھے یاد اچھی طرح، تو اسکاٹش پارلیمنٹ کے جو مسلم ارکان سے انہوں نے میرے ساتھ کھانا کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہمیں اس ایزابیلا فرڈیننڈ کی غرناطہ کی صورتحال ہے
کہ جو کچھ اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھا لو اور جاؤ. وہ کہتے ہیں ہماری گاڑیاں بڑی بڑی ہیں ان کے نظروں میں، ہم گھر بڑے بڑے بناتے ہیں ان کی نظروں میں. گورا تو بڑا گھر بناتا نہیں ہے، مسئلہ سارا یہی ہے. ہم بہتر طیب پرتعیش ماحول میں رہتے ہیں. گورا 8 بجے ٹیکسی بند کر دیتا ہے، ہم تو 22 گھنٹے چلاتے رہے ہیں، ہم تو کمانے پہ لگے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اور جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اس میں کل بھی میں کسی ملک ریاض والی صورتحال کو ڈسکس کر رہا تھا. برطانیہ میں ایک قانون پاس کیا ہوا ہے اور وہ انہوں نے یورپی یونین سے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے صحیح. کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس پناہ لے رہا ہے اور آپ کو یہ توقع ہے، نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ اپنے ملک میں گیا تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی یا اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا بری طرح سے، تو ہم اس کو اس کے حوالے نہیں کریں گے ملک کے. صحیح بات. لیکن پینوشے کو حوالے کر دیا کیونکہ امریکہ نے کان پکڑ کے کہا واپس کرو چلی، اس لیے کہ چلی کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے ہیں. چلی میں امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں تو ان کا بندہ پکڑ کے دو اور کہو کہ امریکہ بہت اچھا ہے مجرم. اور اس بندے نے امریکہ کے کہنے کے اوپر جو پینوشے نے لاکھوں بندے مارے اپنے ملک کے. صحیح بات. کئی لاکھوں لوگوں کو اس بندے نے مسنگ پرسن بنایا. آپ کبھی چلی میں چلے جائیں نا، آج بھی دیواروں کے اندر تصویریں لگی ہوں گی لوگوں کی کہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ مسنگ پرسن ہے، یہ 15 سال سے مسنگ پرسن ہے، یہ میری بیٹی تھی، یہ مسنگ پرسن ہے. پکڑ کے دے دیا. اس کا مطلب ہے اگر طے کر لیا تو پھر تو سارے کام ہو جاتے ہیں. دوسری بڑی سماعت ہوئی ہے جی، اب وہ بڑی بات. اچھا اس پہ میں سیریسلی بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں ایک تو اور وہاں بھی بڑی میں دونوں طرف عمل کتنا ہوتا ہے. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ یہ سیریسلی مسئلہ حل ہو جائے ونس فار آل ایک دفعہ طے ہو جائے. بہت ضروری ہے. یہ جو گالی پڑتی ہے نا فوج کو بھی، یہ جو گالی پڑتی ہے باقی لوگوں کو بھی، یہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیں قانون یہ ہے کہ تمام زمینیں جو ہیں 2 حکومتوں کی ملکیت ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ کی اور ایک صوبائی حکومت کی. صوبائی حکومت اپنے طور پہ کچھ لوگوں کو یہ زمین الاٹ کر دیتی ہے. مثلا ریلوے کو الاٹ کر دی، مثلا پی آئی اے کو الاٹ کر دی، مثلا پوسٹل سروس کو الاٹ کر دی. اسی طرح صوبائی حکومت جو ہے وہ باقی لوگوں کو الاٹ کرتے ہیں جن میں سے فوج بھی شامل ہے. اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ زمین اس خاص مقصد کے لیے دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ جو کیس تھا میرے والا، یہ جو مجلس ترقی ادب کا تھا جس کو میں شباز شریف صاحب سے لڑا تھا، اس میں یہی تھا کہ یہ زمین ایک خاص مقصد کے لیے دی جا رہی ہے کہ یہاں مجلس ترقی ادب اور علوم اسلامیہ بنایا جائے گا اور یہ ویکری پراپرٹی سے دی جاتی ہے. اس کو آپ مجھے انتظامی کو نہیں دے سکتے، نہ میں دے سکتا نہ میرا باپ دے سکتا ہے کیونکہ وقف ہے. اب یہ دے جائے اگر میں اس کو، مجھے فار ایگزامپل میں ایک ریلوے کا ہیڈ ہوں، اگر میں ریلوے کی کالونی بنا کے کسی کو دے رہا ہوں تو میں اس کو ریلوے کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہوں. قانون کہتا ہے اٹ از آٹومیٹیکلی ریورٹڈ بیک ٹو دی پروونشل گورنمنٹ. ایک کوئی قانون کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں. اگر وہاں پر ڈیفنس کے علاوہ کاروائی تو آٹومیٹکلی. اب فوج یہ جسٹیفائی کرتی ہے اپنے آپ کو، اب ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ بن جائیں، وہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے سپاہیوں کو اچھا گھر نہیں ملتا ریٹائرمنٹ کے بعد، ہمارے شہداء کی فیملیز بڑے تو ان کا مرال نہیں بلٹ ہوتا، تو ہم یہ آرمی ویلفیئر، ہم تو گھر نہیں لے جاتے، ہم تو اپنے لوگوں کے ایک آقا بھی لے. اس کے اوپر بڑی زبردست بحث ہوئی تھی ضیاء الحق اور جنیجو کے درمیان. اور جنیجو کی گورنمنٹ جانے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ اصل میں یہ تھا کہ جنیجو نے کوارٹر ماسٹر جنرل کو کہہ دیا تھا کہ وہ جتنا پیسہ آپ کماتے ہو اس کو آڈٹ کروا لو. فوج اڑتی رہی آڈٹ نہیں کروانے کے اوپر. اگر آڈٹ کروا لیا جاتا، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں بنیادی طور پر فرمیں آڈٹ کروا لیتی ہیں تاکہ ہمارا آڈیٹیبل ہو تو ہم ٹھیک ہو. دنیا پوری کے اندر ہر آرگنائزیشن اپنے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے. لیکن ہوا کیا کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس پاکستان کے اندر کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر انہوں نے کاروبار کو ایکسپینڈ کر دیا جو کہ ان کا دائرہ کار نہیں تھا. مثلا ڈی ایچ ایز. اب ڈی ایچ ایز جو ہیں یہ بیسیکلی فوج بناتی ہے، فوج کے ریٹائرڈ افسر وہاں جاتے ہیں. لیکن جس دن سپریم کورٹ نے وہاں فیصلہ دے دیا کہ آپ تو ایک باڈی ہو، کارپوریٹ باڈی ہو، تو اس دن سے ہوا یہ کہ لوگ لڑنا شروع ہو گئے کہ میں اپنی زمین نہیں دیتا ہوں. آج بھی ڈی ایچ اے کے اندر چلے جائیں، آپ کو مختلف گاؤں مل جائیں گے جنہوں نے زمین نہیں بیچی، وہ کہنا ہم نہیں بیچتے، باپ دادا کی زمین نہیں بیچتے. اس طرح کنٹرولمنٹ رہ جاتے ہیں وہ، کیونکہ ڈی ایچ اے تو خرید کے بیچتے. ریلوے، اب ریلوے کی ہر ایک نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، جس نے چاہا ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی. یا تو آپ زمین خریدیں، ایکوائر کریں. ریلوے کی زمین لارک سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، سارا کچھ آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے ریلوے کا اٹھا کے تو وہ بنا دیا، گولف کورس بنا دیا اور گولف کورس کو زمین دے دی. یا تو اس کو طے کر لو
کہ بھائی آپ یہ ایکٹیویٹی مزید کے لیے، اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے ڈیفنس امبریلا میں آتی ہے. اگر آپ نے وہاں کوئی شاپنگ مال بنانی ہے اور اگر آپ نے کوئی شادی گھر بنانا ہے، اس سے پیسے جو ہیں وہ فوجیوں کی ویلفیئر کے لیے خرچ کرنے ہیں. کہتے تو وہ یہ یہی کہتے تو نہیں، کہیں کر بھی نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کر اس لیے نہیں سکتے کہ ان کا اپنا ڈسپلن بڑا سخت ہے. میں جو تعریف کے قابل تعریف ہے. پاکستان میں دیکھیں میری بات سنیں، یہی زمین جو ہے اگر الاؤ کر دیا جائے ان کو، ڈپٹی کمشنر کو، تو میں رہا ہوں مجھے پتا ہے، یہ جو باغ جناح ہے اس کے اوپر لکھا تھا مقبوضہ ڈپٹی کمشنر. تو باغ جناح کو کاٹ کے تو ڈپٹی کمشنر بنانے سے پلاٹ، ٹھیک ہے، میرا بھی پلاٹ ہونا سے. اچھا کم از کم اور کچھ نہیں تو لائبریری والا، یہ سارے مقبوضہ ڈپٹی کمشنر لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم الاؤ نہیں کیا جاتا تاکہ نہ. لیکن جہاں وہ کرنے لگتے ہیں وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. وہ اس کے جو شاملات کے اندر سے چیزوں کو لے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طے کر لو کون سی ڈیفنس، اور اس کو نوٹیفائی کر دو گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ ان کی، وہ کروانا نہیں چاہتے اس کو نوٹیفائی. میرا خیال ہے اس سماعت کے اندر میرا خیال ہے اب ان کو چاہیے، میرا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتے ایک ہی دفعہ. اس کی وجہ یہ ہے ان کے شہداء بھی برما سے نہیں آتے، وہ انگلینڈ سے نہیں آتے، یہیں سے آتے ہیں. ان کے کپتان یہ وہ دیکھیں، جرنیل کو مل جاتا 5 گھر ملتے ہوں گے 10، لیکن کپتان کو بھی تو گھر ملتے ہیں. اور باقی اس طرح کے آپ سے بیوروکریٹ بھی لے رہے ہوتے، صاف ہی لے رہے ہیں سر، باقی کو چھوڑ دیں. تو یہ مسئلہ ہے اصل میں. تو اب اس کو کسی نہ کسی سے اس کو معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. اور سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے، جو میرا خیال ہے کرنا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے، اس کو اچھالنا نہیں چاہیے. قانون یہ ہے کہ ریورٹ بیک کر دو. اب ریورٹ بیک اگر ہو جائے وہ زمین، آپ مجھے بتائیں کہ پروونشل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ بزدار صاحب کو دے دیں سارا کچھ، یا اس کو دے دیں اپنا کیا نام ہے محمود خان کو دے دیں، یا اس کو دے دیں بلاول بھٹو کو. وہ تو ایک دم ساتھ ساتھ لوگ بیٹھے ہوں گے کہ فلانا گھر مجھے دینا، فلانا مجھے دینا. کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. چلیں جی، دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک جا کے ٹھہرتا ہے اور اس کا کیا حل نکلتا ہے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس اور پشاور میں ہوئے جلسے.